اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات حضرات سورہ ہجر کی جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سبحان اللہ، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، قبل ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی عمر میں یا عہدے میں یا منصب میں یا علم میں ہم سے بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے برابر کا ہوتا ہے، ہم اس سے بے تکلف ہوتے ہیں تو ہم اسے تم کہہ کر بھی مخاطب کر لیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کسی کے لیے عام طور پر تو کا لفظ استعمال کرنا ادب اور تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں
یعنی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کہہ کر یا تم کہہ کر مخاطب نہیں کرتے. کبھی کوئی اس انداز سے دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ آپ ہم کو ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پروردگار تم ہمیں نوکری عطا کر دو، بلکہ اللہ کو تو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. تو ہمیں صحت عطا کر دے، تو ہمیں اولاد عطا کر دے، تو ہمیں مکان عطا کر دے. یہی تو دعائیں ہوتی ہیں. مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد جو مشترکہ دعائیں ہوتی ہیں ان میں بھی انداز تو یہی ہوتا ہے نا کہ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے. کر دیجئے نہیں، کر دو نہیں، بلکہ اولاد عطا کر دے. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد. دیکھیں صاحبان فہم بیٹھے ہیں. ابھی یہاں مجلس سے پہلے تلاوت بھی ہوئی، اس کے بعد پیشخانی بھی ہوئی، اس کے بعد سوزخانی بھی ہوئی، اور اب ہم ممبر پر آپ کے سامنے حاضر ہیں. کہ تلاوت کرنے والے سے یہ کہا گیا کہ تو تلاوت کر دے، سوزخانی والے سے کہا گیا کہ تم تو سوزخانی کر دے یا کر دو. یا ذاکر سے کہا گیا کہ ہم نہیں سمجھا دی تم مجلس پڑھ دو یا پڑھ دے. نہ پڑھ دو کہا جا رہا ہے نہ پڑھ دے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یا تو کا لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان یہ باتیں رائے گاہ نہ جائیں گی. خالی جملوں پر میں مجلس نہیں چلا رہا ہوں، بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں صلی پیش کر رہا ہوں. نہایت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو تو کہہ کے کیوں مخاطب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ یا تم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں جو شخص مخاطب ہوتا ہے کبھی کبھی وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک سے زیادہ افراد کے لیے بھی آپ یا تم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یہ بخالص اپنی اور آپ کی ہی زبان میں عرض کر رہا ہوں، کسی اور زبان میں نہیں عرض کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلوات بھیجیے تو اس سے صرف یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور آپ تمام حضرات بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تم کے لفظ میں بھی دوسرے کی شرکت کا شائبہ رہتا ہے کہ بھئی تم چلے جاؤ تو تم میں ایک بھی ہے اور ایک سے زیادہ بھی. لیکن جب تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں دوسرے کی شرکت کا شائبہ نہیں ہوتا. کیا سنا آپ نے بھائی؟ دوسرے کی شرکت کا شائبہ نہیں ہوتا. دیکھیں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی تقریر کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو کہہ کر اس لیے مخاطب کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کے آئینے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ. یہی تو مقصد ہے نا. ایک صلوات اور پڑھ دے بار محمد وآلہ محمد. الحمدللہ مجمع نے بات کو محسوس کیا. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو پھر ہونا تو یہی چاہیے نا کہ پھر قرآن میں اللہ بھی جہاں جہاں اپنا تذکرہ کرے تو اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرے، انا کا لفظ استعمال کرے. میری بات آپ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کو تو کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے یہی کہے کہ میں. آپ نے شاید غور نہیں کیا، وہ بھی یہی کہنا کہ میں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کبھی اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کبھی اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. مثلا ہم کے بہت سے مثالیں ہیں تو میرے خیال میں آپ حضرات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور عرض کروں سورہ دہر کی دوسری آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے
انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور آگے بڑھیے. یعنی بہت سے مقامات پر اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ بحث کا موضوع نہیں ہے لہذا میں وہ آیتیں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں جو آپ کی 1000 بار سنی ہوئی ہیں، جہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا بات ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہم نے آپ کو، میں نے نہیں، کہ ترجمہ میں ہوگا نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ اسے تم کہہ کے یا آپ کہہ کے مخاطب نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات کے لیے عرض کر دوں کہ ہم جو ہے، ہم یہ کیا ہے کہ یہ متکلم مال غیر ہے، یعنی اپنے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو پھر یہ اللہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اور آگے بڑھیے. جناب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، میں نے نہیں کہا. یا نارو کونی بردن، یہی سنتے ہیں نا آپ، اگر کسی کو بخار ہو جائے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ قلنا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا، میں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے کہا. اسی مزاج کی جو آیت بھی ہے، وہاں تو عبارت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے ہم کہا، لیکن یہاں تو لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ عربی زبان میں کو کہتے ہیں انا، ہم کو کہتے ہیں نحنو. یہ سورہ ہجر کی جو آیت ہے اس پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انا نحنو نزلنا الذکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں، ہم، میں نہیں، ہم ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اب عزیزوں یہ اللہ کبھی میں اور کبھی ہم کیوں کہتا ہے؟ یہ تو پورے قرآن میں ہم کا لفظ استعمال کر لے یا پورے قرآن میں کا لفظ استعمال کر لے، لیکن کہیں میں کہیں ہم. مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں میں کا لفظ استعمال ہوا. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن باقی جگہ پر اللہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسوں کی حیثیت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قیاس کی بنیاد پر کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں. لہذا جو بزرگ علماء نے توجیحات لکھی ہیں، جو اس کی وجہ بیان کی ہیں، وہی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں بہت سے اسباب بیان کیے ہیں. مثلا کہ اگر اللہ نے کہیں کسی امر کی اہمیت کو سمجھانا چاہا تو وہاں اللہ نے اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا. لیکن ایک چیز دیکھیے، اب اسی میں آپ کو لطف آئے گا، جو تواتر کے ساتھ علماء نے تحریر کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں، اب خدا کے لیے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، وہاں وہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. میرے خیال میں سارے لوگوں نے میری بات کو سمجھ لیا. اب جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی سب میں دیکھتے چلے جائیے، خود سمجھ میں آ جائے گا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج. میں سمجھتا ہوں یہ نطفۃ امشاج کا جو جملہ ہے یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے یوں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ مخلوط نطفے سے، یعنی ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. تو کیونکہ انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. کوثر سے مراد کون ہے؟ کہ کوثر سے مراد ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں اور ہم کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یا اگر مفہوم یوں عرض کروں تو کسی کو اعتراض تو نہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے. پروردگار میں کیوں نہیں کہا، ہم کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے جواب آئے کہ ہم نے یوں ہی بیٹی نہیں عطا کی، خدیجہ کے وسیلے سے عطا کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدیجہ کے وسیلے سے آتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نور کی چادر میں تھا پنہا حجاب فاطمہ، بن گیا سایہ محمد کا حجاب فاطمہ. نعرہ سلوات.
دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہے، میں آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کوثر ہے، اور اللہ نے خدیجہ کے ذریعے، خدیجہ ہی کے ذریعے تو اللہ نے یہ نعمت، یہ انعام پیغمبر کو عطا کیا. آج کچھ کم عقل ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کسے کہتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیں قبلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج رات سے عید میلاد النبی کا آغاز ہو جائے گا، لہذا اگر آج یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا تو کہاں سمجھ میں آئے گا کہ خدیجہ کسے کہتے ہیں. ارے جو ذات پیغمبر کو ابتری کے تانوں سے بچائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. سن رہے ہیں؟ دیکھئے عزیزوں اس وقت میرا موضوع بالکل الگ ہے. محمد مصطفیٰ کمال علی بآواز بلند صلوات. ایک بالکل نیا رخ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیدی گفتگو تقریباً اختتامی مراحل میں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں جہاں اللہ نے اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو چونکہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے نازل کیا، جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو جو کام اللہ کسی کے وسیلے سے انجام دیتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے ہم. اب اس آیت کو دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ذکر کا نزول بھی کسی کے وسیلے سے نہیں، غور کیا آپ نے، اور اس ذکر کی حفاظت بھی کسی کے وسیلے سے. اللہ اکبر. یعنی نزول میں بھی کوئی وسیلہ ہے اور حفاظت میں بھی کوئی وسیلہ ہے. اب اللہ نے لفظ استعمال کیا ذکر، لیکن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کا لفظ استعمال کیا. عام طور پر ترجمہ کیا گیا کہ ذکر کا مطلب قرآن، ذکر کا مطلب قرآن. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو نزول قرآن میں اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا. کس جبرائیل کو وسیلہ بنایا؟ دیکھیں آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جو معصوم ہے، جو صاحب عصمت ہے. بس یہی مجھے عرض کرنا ہے. تو بھیا جب اللہ نزول قرآن میں کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بناتا تو حفاظت قرآن میں صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. دیکھیں یہ بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغمبر کے میلاد کا موضوع ہے. کیا بات ہے. اس سے بڑا ہمارے رسول پر کوئی الزام ہی نہیں لگ سکتا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ وہ تو یوں ہی چلے گئے. کچھ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ پتوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کچھ کپڑوں پر لکھا ہوا تھا. اور بعد میں پہلا، دوسرا، تیسرا دور جب آیا تو تیسرے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، اور ایک صاحب کے سر پر جمع قرآن کا صحرا بھی باندھ دیا گیا. انہوں نے کہا صاحب اگر یہ نہ جمع کرتے تو آج ہمارے پاس قرآن ہی نہ ہوتا. اگر یہ نہ جمع کرتے تو ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا. ابھی اس کی حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے کہا اگر یہ جمع نہ کرتے تو ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا. مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ مبلغ اعظم کہلاتے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کے یہی بات کہہ دی. اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ شیعہ حضرات قرآن کو تو مانتے ہیں، اور جس شخصیت نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع کیا ان کو نہیں مانتے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جب قرآن کو مانتے ہیں، کیا بات ہے. دیکھیں آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. قسم خدا کی اگر دل کی گہرائیوں سے آپ نے جواب ملاحظہ فرما لیا تو شاید کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا شخص خاموش نہیں رہے گا. کہ بھئی جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر جس نے اپنے زمانے میں قرآن جمع کیا آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ مولوی محمد اسماعیل نے جواب دیا عجب سوال تم نے کر لیا. ارے بھائی ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ فرعون کے قصر میں پلے، فرعون کو نہیں مانتے ہیں.
ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. موسیٰ کو مانتے لیکن جس کے قدر میں موسیٰ پلے اس کو نہیں مانتے. حالانکہ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی ایک افسانہ ہے. مولوی محمد اسماعیل نے تو فوری طور پہ جواب دے دیا, ایک عقلی جواب دیا, ان کے حاضر جوابی کا بہترین نمونہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے نہ معلوم کتنے دلائل ہمارے علماء جو جید علماء گزرے انہوں نے دیے ہیں, جن میں صرف ایک دلیل میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو سنیے قبلہ کہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا. دیکھیں بالکل ٹیکنیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. غدیر کے میدان میں جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا یا نہیں تھا, سب نے لکھا ہے, کوئی بچا نہیں. مولا کے معنی میں لوگوں نے بحثیں کی ہیں, لیکن غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر ممبر پہ آئے. من کنتو مولا ہو فہذا علی جن, مولا کہنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے, کیا سن رہے ہیں آپ, اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. یہ مجمع اللہ جانے کہاں ہے. ارے بھیا 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب ہے, دوسرے اہل بیت ہیں. تو یہ 1.25 لاکھ مسلمانوں میں کوئی تو کھڑے ہو کے پوچھتا کہ وہ کتاب کہاں ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسی کو پوچھنا چاہیے تھا یا نہیں پوچھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. لیکن کسی نے نہیں پوچھا. اچھا اگر وہاں کسی نے نہیں پوچھا, وہاں پر کسی نے نہیں پوچھا, تو پیغمبر نے یہی حدیث اپنے آخر وقت میں ارشاد فرمائی یا نہیں فرمائی. جب قلم و کاغذ مانگا اس وقت یہی حدیث تو پیغمبر نے ارشاد فرمائی. کہ جب پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, دیکھیں دونوں رخ ہمارے فیور کے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا, کیا سن رہے ہیں بھائی آپ. دیکھیے مجلس بھی نماز کے بعد ہو رہی ہے, میرے خیال میں اب کسی کو کوئی ٹینشن بھی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ کے ساتھ سنیں, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر طریقہ ہے کہ یہ تو مجلس بالکل وقت پر شروع ہو جائے اور اذان سے پہلے تمام ہو جائے, اور یا پھر اذان کے بعد مجلس ہو جائے, تاکہ بیچ میں خاموش نہ ہونا پڑے ذاکر کو, اور نہ مجلس ڈسٹرب ہو, اور نہ وقت اذان کا ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ خیال نہیں رکھا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں مکمل طور پر توجہ. تو پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, دوسرے میرے اہل بیت. تو سامنے سے کیا جواب دیا گیا, حسبنا کتاب اللہ. ہائے ہائے ہائے, آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. ارے بھیا جب جمع ہی نہیں ہوا تھا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے جب جمع ہی نہیں ہوا تھا. اور بھی تمام دلائل علماء نے پیش کیے ہیں. مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی نے سورہ حمد کے ذریعے اس کے اوپر حجت قائم کی. انہوں نے کہا سورہ حمد کو فاتحہ کہا جاتا ہے, اور فاتحہ کا مطلب افتتاح ہوتا ہے. لیکن بہرحال ساری چیزیں میں چھوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں قبلہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے گھر میں مذہبی کتاب کے نام پر کوئی کتاب ہو یا نہ ہو, لیکن کم سے کم قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے یا نہیں, سب کے پاس ہے نا. اور ہمارے یہاں الحمدللہ زیادہ تر گھروں میں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں وہ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. اگر خریدا نہیں ہوتا تو جہیز میں ملا ہوا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل ہوتا ضرور. یعنی شاید ہی کوئی ایسا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہو جس کے گھر میں قرآن مجید کا ایک آدھ نسخہ ایسا موجود نہ ہو جو فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہو. دیکھیے میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور عزیزوں آج کی تاریخ میں یہ بات پڑھنے کی ہے, لہذا میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے. آج رات سے مسلمانوں میں میلاد کا آغاز ہو جائے گا. یہاں میلاد ہو رہا ہے, وہاں میلاد ہو رہا ہے, وہاں میلاد ہو رہا ہے, وہاں میلاد ہوتا ہے. 2 مہینے 8 دن تک لوگ ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کربلا کی جنگ ہوئی, یزید اور امام حسین کے بیچ میں جیتا کون.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون جیتا؟ حسین جیتے یا یزید جیتا؟ ہمارے علماء جواب دیتے رہتے ہیں، ذاکرین جواب دیتے رہتے ہیں، خطبہ جواب دیتے رہتے ہیں، شعراء جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دن ہم جواب دیتے ہیں اور ادھر 11 ربیع الاول کا دن گزرا، رات آئی اور میلاد کا آغاز ہوا اور جواب اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، جواب اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے۔ ارے بھیا کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون؟ 2 مہینے 8 دن تک حسین کا ہم مسلسل تذکرہ کر چکے، اب یہ رزلٹ آپ سمجھ رہے ہیں آج کی رات میں سامنے آئے گا۔ کسی بھی محلے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی قصبے میں، کسی بھی قریے میں کوئی میلاد ہو رہا ہو، کوئی مولوی پڑھ رہا ہو، جا کے دیکھیے اس کا میلاد اعلان کر رہا ہے کہ کربلا میں حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ آپ نے کہا صاحب وہ تو حسین کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ نہیں، نام نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اگر وہ میلاد میں یزید کے دادا کا تذکرہ کر رہا ہے تو یزید جیت گیا، اگر حسین کے نانا کا ذکر کر رہا ہے صلوات بر محمد وآل محمد۔ اسی سے احساس ہو جائے کون جی؟ نعرہ سلوات۔ دیکھیں قبلہ مولانا فرمان علی صاحب نے حاشیے پہ لکھا ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہوگا ابھی جا کے دیکھیے گا، سورہ ہجر، سورہ ہجر، سورہ ہجر میں مولانا فرمان علی صاحب نے صاف صاف تحریر کیا۔ کیا تحریر کیا انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اس آیت میں، جو آیت میں نے سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، قرآن کا لفظ نہیں آیا، لیکن ترجمہ کیا گیا قرآن۔ مولانا فرمان علی صاحب نے لکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے ترجمہ قرآن کیا ہے، لیکن بعض علماء نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پریشان تو نہیں ہوا؟ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، یہاں ذکر سے مراد ذات رسول ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس محمد کو نازل کرنے والے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ہی ہیں اس محمد کو دنیا میں بھیجنے والے اور ہم ہی ہیں، اب یہ جملہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے، ہم ہی ہیں اس محمد کی حفاظت کرنے والے۔ اتنی دیر سے محنت اسی پہ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں ہم کا لفظ استعمال ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ کام کسی کے وسیلے سے کیا۔ تو اگر اللہ نے یہاں ذکر سے قرآن مراد لیا تو قرآن کے نازل ہونے میں جبرائیل وسیلہ، حفاظت کے لیے اہل بیت وسیلہ، اور اگر یہاں ذکر سے مراد ذات محمد ہے تو محمد کے دنیا میں آنے کے لیے عبداللہ اور آمنہ وسیلہ اور حفاظت کے لیے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد وسیلہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد، دونوں وسیلہ، یعنی جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے وسیلے سے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، یہ کون؟ کہ پیغمبر کی حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ بس عزیز، آخر میں ایک بات، میلاد ہو رہا ہے، جگہ جگہ میلاد ہو رہا ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا جو میلاد ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں جو میلاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو میلاد کرتے ہیں وہ نظم میں پڑھیں یا نثر میں پڑھیں، پیغمبر کے گیسو کی تعریف کریں، پیغمبر کی آنکھوں کی تعریف کریں، پیغمبر کے چہرے کی تعریف کریں۔ یہاں ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں قبلہ، اب تو حقیقت یہ ہے کہ اردو باقاعدہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ بغیر کرونا کے ایک صلوات پڑھا کر محمد، لہذا بہت سی چیزوں کا مطلب ہی لوگ اب نہیں سمجھتے۔ اب تو میں بہت افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مقاصد اور مسالمے کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ ایک صلوات پڑھا کر محمد وآل محمد۔
دیکھیں نازک سی بات ہے، لیکن اس کے اوپر غور کیجئے کہ کبھی جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں کہ بھئی مقاصدہ اور ہے، مسالمہ اور ہے، سلام اور چیز ہے، قصیدہ اور چیز ہے۔ اب کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قصیدہ کیا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سلام کیا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ منقبت کیا ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے اکثر لوگ آ جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب بس 2 شعر پڑھیں گے اور بہت سے شعر پڑھ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا اس پہ بہت سے ایسے آتے ہیں ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ 2 کب ختم ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بند کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شعر کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ مسدس کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ایسے دور میں اس طرح کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں رہتا، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ جشن پڑھنا اور ہے، جشن ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کے سلسلے کا، آپ نے ہم کو بلایا، ہم نے جشن پڑھا۔ اب رسول اللہ کے خوب فضائل بیان کیے، چاہے ہم معراج بیان کریں، یہ بیان کریں، وہ بیان کریں، پیغمبر اسلام کے سارے فضائل ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن۔ لیکن یہ میلاد کا جو لفظ ہے خاص، اللہ جانے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میلاد دیکھیں آج ہی پڑھنے والی بات ہے، لہذا میں پڑھ رہا ہوں موقع کے نزاکت کے اعتبار سے کہ حقیقت میں میلاد کا مطلب کیا، میلاد کا مطلب کیا؟ خالی رسول اللہ کے فضائل بیان کرنا یہ میلاد نہیں ہے، بلکہ میلاد کا مطلب کیا؟ یہ میلاد کا لفظ جو ہے، میں ٹیکنیکل الفاظ چھوڑتے ہوئے بچے بھی سمجھ جائیں لہذا آسان کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ولادت، مولود، مولد، سمجھ رہے ہیں، ولید، مثلا یہ سارے الفاظ آپ سنتے ہیں نا، اسی قبیلے اسی خاندان کا لفظ ہے میلاد۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر، اسی قبیلے کا ایک لفظ ہے میلاد، یعنی کسی کے ولادت کے وقت جو فضائل اور جو کمالات ظاہر ہوں ان کا بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے پر ہم اس کا بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ یعنی آپ ان کے یہاں بھی جو پرانے میلاد ہیں جو نظم میں پڑھے جاتے ہیں اس میں دیکھیے تو آپ وہی سب بیان ہوتا ہے کہ وہاں کے کنگورے گر گئے اور آتش کدے فارس جو تھا وہ گل ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہی سب تو آپ سنتے ہیں نا۔ تو پیغمبر کی ولادت کے وقت جو حالات پیدا ہوئے ان کا بیان ہے میلاد۔ آپ معراج پڑھ لیں، ٹھیک ہے معراج پڑھ لیں، پیغمبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، خود بھی بیان کریں، لیکن اصل میلاد کیا ہے کہ پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے حالات کو بیان کرنا یہ ہے میلاد۔ غور نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم مجلس پہ پڑھیں کوئی اور پڑھے، ان کا بھائی میلاد پڑھ لیں، جیسے پرانے علماء مشہور تھے انہوں نے کہا بھائی وہ میلاد پڑھتے تھے تو میلاد میں یہی پڑھا جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو میلاد کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس پہ فطر اس کا واقعہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہے میلاد، اس لیے کہ آقا حسین کی ولادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، دیوار میں در بنا، رسول کی آغوش میں آ کے کھولی، یہ ہے مولا علی کا میلاد، اس لیے کہ مولا علی کی ولادت کے وقت یہ فضائل اور یہ کمالات ظاہر ہوئے۔ سارے مجمع نے میری بات کو سمجھا یا نہیں سمجھا کہ بھئی باقی جشن میں اور میلاد میں یہ زبردست فرق ہے کہ میلاد میں ولادت کے وقت جو فضائل سامنے آئیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں میلاد۔ اب پیغمبر دنیا میں آئے تو ہوا کیا کہ بھئی جناب آمینہ کی خدمت کے لیے، دیکھیں یہ وہ چیزیں جن کو سارے مسلمان مانتے ہیں، کہ جناب آمینہ کی خدمت کے لیے جناب حوا آئیں، جناب سارہ آئیں، جناب ہاجرہ آئیں، جناب آسیہ آئیں، جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن وہ آئیں، جناب مریم آئیں، یہ بیویاں آئیں، کس لیے آئیں کہ جناب آمنہ کی مدد کرنے کے لیے، انہیں دلاسا دینے کے لیے۔ پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو حجرے میں ایک چراغ جل رہا تھا جو بجھ گیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ اسی طرف تو میر تقی میر نے اشارہ کیا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی تو وہ جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے سجدہ خالق میں سر رکھا۔ غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے حالات میلاد ہیں یا نہیں؟ اگر یہ بیان کیا جائے تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، میں نے کہا اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اسی قسم کے میلاد تھوڑا بہت رد و بدل کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ ہم ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں جن کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھ رہے ہیں جو میلاد پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کائنات میں سب سے پہلے
یہ میلاد کس نے پڑھا؟ ہائے ہائے ہائے، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بھائی سب سے پہلے کائنات میں یہ میلاد کس نے پڑھا؟ اور یہ بھی ہمیں بتا دو کہ سب سے پہلے یہ میلاد کس نے سنا؟ کس نے پڑھا یہ بھی بتاؤ، اور کس نے سنا؟ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات جو ہیں شاید توجہ نہیں فرما رہے، کس نے پڑھا یہ بھی بتاؤ، اور کس نے سنا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس نے سنا یہ بھی بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ میلاد کس نے پڑھا اور سب سے پہلے یہ میلاد کس نے سنا؟ تو سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب جناب آمنہ کے گھر پیغمبر تشریف لائے تو اس وقت اس حجرے میں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے علاوہ سنایا مکے کی کوئی دوسری عورت موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے حالات جو پیغمبر کی ولادت کے وقت رونما ہوئے، جس بی بی نے دیکھے اس بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ پیغمبر کی ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد اس حجرے سے چلی، جناب ابو طالب کے پاس آئی، اور یہ بھی بالکل فطری بات ہے کہ بیان کرتی تو کس سے بیان کرتی؟ ابو طالب کے پاس آئی، آ کے کہا کہ آج آمنہ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا تو ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلا میلاد بنت اسد نے پڑھا، ابو طالب نے سنا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سب سے یہ کسی اور نے پڑھا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا میلاد کس نے پڑھا؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ سارے حالات انہوں نے تو دیکھے تھے، انہوں نے دیکھ کے آگے بیان کیا، اور جب بیان کیا تو جناب ابو طالب نے سنا۔ یعنی سب سے پہلا میلاد انہوں نے پڑھا، انہوں نے سنا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے سنا۔ دیکھیے عزیزوں، آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قوم میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ ساری کمیاں اپنی جگہ، ساری کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن تھوڑا سا بی پازیٹیو، تھوڑا سا پازیٹیو ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، الحمدللہ یہاں ذاکر نقطہ بیان کرتا ہے، اس سے پہلے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں باریک سی بات کہہ رہا ہوں، یقین نہ آئے تو جا کے سب جگہ دیکھ لیجئے گا۔ کہیں کا کوئی مقرر ہو کسی فرقے کا، تقریر کرتے کرتے کہتے صلوات، اس روانی سے صلوات بھیجنے والے بھی نہیں ہوتے جیسے آپ۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ یہاں کبھی الحمدللہ، آپ دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کیسے سنتے ہیں، الحمدللہ کبھی ہمارے کسی ذاکر کو کوئی بات کہنے کے بعد مجمع سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کہو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد، کبھی نہیں کہنا۔ برائے حضور سرکار محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ دیکھیں قبلہ، بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا، میں آپ کے اور دسترخوان کے بیچ میں بہت دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، بس بات تمام ہو رہی ہے۔ پوری توجہ آپ حضرات کی، اور میری طبیعت بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں اور بہت دیر پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں قبلہ، جب کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب کوئی بھی مجلس پڑھتا ہے یا کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی خطیب یا ذاکر ہے اور اس کا اپنا میٹر ہے، اپنے نکات ہیں، محنت کر کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی شاعر ہے خود اس نے شعر کہے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ صاحب میں داد نہیں چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں کہہ رہا، بالکل سچ نہیں کہہ رہا۔ ہو سکتا ہے تکلف میں کہہ رہا ہو، انکسار میں آپ سے کہہ رہا ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیاس لگی ہے تو لگی ہے، بھوک لگی ہے تو لگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آدمی تکلف میں نہ کہے، یہ بات الگ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ یہ بالکل سمپل سی چیز ہے، اس کو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب ذاکرین آتے ہیں داد چاہتے ہیں، ارے داد تو سب چاہتے ہیں، داد تو سب چاہتے ہیں۔ آپ اگر ایک مکان بنواتے ہیں، ایک مکان آپ نے بنوایا اور ہم سے کہا یہ چلیے ہم نے مکان بنوایا، اب آپ نے جا کے دکھایا یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے، یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ لابی ہے، یہ ہال بنوایا ہے،
یہ اوپر جانے کی سیڑھیاں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہم کہیں بھائی کیا کہنا، کیا کہنا بھائی، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ اور میں بچوں کو بھی بتائے دے رہا ہوں کہ جب کسی نے بھیا گھر اپنا بنوا لیا، وہ آپ کو گھر دکھا رہا ہے تو فضول کا مشورہ نہ دیجئے کبھی کہ یہ دروازہ ادھر نہیں ادھر لگوایا ہوتا، اور یہاں پہ کھڑکی اور لگوا لی ہوتی، اور یہ چھت 1 فٹ اور اوپر کر دی ہوتی، ایک صلوات پڑھا بر محمد۔ اچھا بھلا یعنی یہ بھی کچھ لوگوں کو مینیا ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھا بر محمد۔ آپ جتنے بڑا بھی اس فن کے ماہر ہوں، لیکن اگر کوئی گھر اپنا بیچارہ دکھا رہا ہے تو آپ کو محبت میں دکھا رہا ہے، اب آپ نے اس کو مشورے دینا شروع کر دیا کہ نہیں ایسے کر لیتے ہو، ادھر دروازہ رکھ لیتے ہو، ادھر کر لیتے ادھر کر لیتے، اس بیچارے کا تو سارا پیسہ خرچ ہو گیا، نے کر دیا، آپ اس کو مشورے دینا شروع کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سب نہیں، بلکہ آپ کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کہیں گے صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مجلس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کا مجلس سے تعلق ہے بھائی۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں تعلق اس لیے کہ اصول کافی پڑھیے اصول کافی، آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں، ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو خوش کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہترین عمل قرار پاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مومن کو خوش کرنا۔ اب ایک مومن نے گھر بنوایا ہے، اگر ہم نے ماشاء اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، تو ایک تو یہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ یہ بھی ذکر الہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ثواب الگ، اور پھر اس مومن کو خوش کرنے کا ثواب الگ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، یہ ثواب الگ۔ یہ ساری باتیں ہمارے آپ کے بالکل سامنے کی ہیں۔ ہم گئے، میں نے کہا ماشاءاللہ اپنے بچے کو ملوایا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ کی اس کے اتنے % مارکس آئے ہیں، تو اب آپ کو کچھ بھی لینا دینا اس سے نہیں ہے، اس کے آئے ہیں، اس کے بچے کے مارکس آئے ہیں، لیکن اگر آپ نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں، اور بے وجہ کی تبلیغ وہاں پہ شروع کر دی، ایک صلوات پڑھ کر محمد، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک بار اگر آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا تو وہ بچہ بھی خوش ہو گیا، بچے کا باپ بھی خوش ہو گیا۔ کوئی اپنے بچے کو لے کے باہر نکلا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے بچے کو دیکھا کیا چاند جیسا بچہ ہے، آپ جا کے کسی عالم سے پوچھئے کہ اسے غلو کہا جائے گا؟ آپ شاید میری بات پر غور نہیں کر رہے ہیں، جا کے کسی سے پوچھئے اسے غلو کہا جائے گا، اسے جھوٹ کہا جائے گا؟ نہیں بھائی، آپ کے کہہ دینے سے ایک مومن خوش ہو گیا تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، سوچ سمجھ کے بتائیے، بہت سوچ سمجھ کے بتائیے کہ اگر ہم آپ کے گھر کی تعریف کریں تو اللہ کو یہ عمل پسند آئے، اگر ہم آپ کے بچے کی تعریف کریں تو اللہ کو یہ عمل پسند آئے، تو اب اگر ہم آل محمد کی تعریف کریں اور مومنین خوش ہوں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو لوگ کہتے ہیں صاحب خوش کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، تو بھائی ہاں خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر مومنین خوش ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، اس سے بہتر اور کیا ہے کہ مومنین خوش ہو جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر فضائل اہل بیت بیان ہوں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ خوش بھی مومنین ہی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے، سب خوش نہیں ہوں گے، خوش کون ہوگا کہ مومنین خوش ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی مجلس پڑھتا ہے یا شعر پڑھتا ہے وہ داد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے داد دی جائے، رسپانس ملے کچھ، تاکہ اس کی سمجھ میں آئے کہ بھئی جو ہم نے محنت کی، ہم نے پڑھا، لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ اب سنیے قبلہ، سب سے پہلا میلاد پڑھا جناب فاطمہ بنت اسد نے، آپ مجھے بتائیے داد ملی یا نہیں ملی؟ پڑھا کس کے سامنے؟ ابو طالب کے سامنے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داد کے ساتھ ساتھ بزرگ دعائیں بھی دیتے ہیں، سارے حضرات کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے مجلس پڑھی، انہوں نے پڑھی، کہیں شعر پڑھے اور کسی بزرگ نے کہا ارے بھائی میری عمر بھی تم کو لگ جائے، جیتے رہو، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو، ہر بلا سے محفوظ رہو، ترقی کرو۔ تو داد کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی لوگ دعا بھی دیتے ہیں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، جب جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے سامنے آ کر میلاد پڑھا کہ میں نے ایسا دیکھا کہ جب آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے چراغ گل ہو گیا، یہ بیویاں خدمت کرنے کے لیے آئیں،
حجرے میں نور پھیل گیا. جب سارے حالات بیان کیے تو جناب ابو طالب نے خالی خوش ہو کے سبحان اللہ نہیں کہا، بلکہ سبحان اللہ کہنے کے بعد میلاد پڑھنے والی اس بی بی کو دعا دی کہ اللہ آج سے 30 سال کے بعد تم کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. اللہ اکبر. ایسا ہی بیٹا. آپ ذرا غور کریں کیا فرمایا کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ تم کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. یہاں لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ایمان لائے یا نہیں لائے. پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سن 1 عام الفیل میں. جناب ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا سن ولادت بھی یہی ہے. جناب طالب اسی سال پیدا ہوئے. اب یہ میں نے کسی کتاب پہ نہیں دیکھا، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے کہ جناب طالب یعنی جناب ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے جن کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں، وہ پیغمبر سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اسی سال پیدا ہوئے. میں جتنا دیکھتا ہوں اتنا ہی پڑھتا ہوں، اسی سال پیدا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو جناب طالب پیدا ہو چکے تھے یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ دن کے بعد پیدا ہونے والے تھے. ان سے 10 سال چھوٹے جناب عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر طیار، اور ان سے 10 سال چھوٹے مولا علی. آپ نے غور نہیں کیا جناب ابو طالب کی دعا کیا ہے؟ آج سے 30 سال کے بعد اللہ اکبر اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، بلکہ 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. یعنی ابو طالب بتا رہے ہیں 10 سال بعد بیٹا تو ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا. 20 سال بعد بیٹا تو ہوگا، جعفر طیار جیسا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوگا. لیکن 30 سال کے بعد اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابو طالب صرف غیب کی خبر نہیں رکھتے تھے بلکہ معرفت نور بھی رکھتے تھے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. معرفت نور رکھتے. لہذا فرمانا 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے. بس قبول. میں نے بات کو تمام کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اگر یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے تو قرآن کی حفاظت بھی اہل بیت کرتے ہوئے نظر آئے، اور اگر یہاں ذکر سے مراد ذات محمد ہے تو ابو طالب نے تنہا پیغمبر کی حفاظت نہ کی، بلکہ ابو طالب کے بعد ان کی اولاد نے اس طرح سے حفاظت کی کہ آج کم سے کم اتنا تو سارے مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام بچایا. اتنا تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا. حالانکہ عزیزوں اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین نے کربلا میں اسلام بچایا تو پھر یہ سوال بھی ضرور سامنے آتا ہے کہ بچایا تو کس سے بچایا؟ کیا امام حسین نے یہودیوں سے اسلام بچایا؟ کیا آقا حسین نے عیسائیوں سے اسلام بچایا؟ کیا امام حسین نے امریکہ یا اسرائیل سے اسلام بچایا؟ اہل ہنوز سے اسلام بچایا؟ کس سے اسلام بچایا؟ کہ امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا. تو پھر دنیا کو یہ بھی بتاؤ کہ حسین کون تھے اور یزید کون تھے. یہ بھی بتاؤ کہ یزید کا باپ کون تھا اور یہ بھی بتاؤ کہ حسین کے بابا کون تھے. یہ بھی بتاؤ کہ یزید کا دادا کون تھا اور یہ بھی بتاؤ کہ حسین کے جد کون تھے. کہ یزید ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین ابو طالب کے پوتے تھے. تو خالی یہ نہ کہو کہ حسین نے یزید سے اسلام بچایا،
بلکہ مکمل بات کہو کہ ابو سفیان کے پوتے سے ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچائے۔ یہ کربلا میں جو قربانیاں ہیں یہ سرکار ابو طالب کی، ہماری جان قربان۔ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے ورثاء کو، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ کسی کا مرحوم ہو جانے سے اس کی اولادوں پر اس کی خدمت کے دروازے بند نہیں ہو جاتے، بلکہ ایصال ثواب کی صورت میں کھل جاتے، یا یوں سمجھیں کہ ایصال ثواب کی صورت میں خدمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، قدم قدم پر خدمت کے مواقع ایصال ثواب کی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ راستہ چلتے اگر ایک بار سورہ حمد بھی پڑھ دیا تو یہ بھی ایصال ثواب، صرف ایک بار صلوات پڑھ دی ایصال ثواب کے لیے تو یہ بھی ایصال ثواب۔ کسی مسجد میں، کسی امام باڑے میں مالی اعتبار سے کچھ تعاون کر دیا، اور اگر خاموشی سے ہو تو اور بہتر، تو یہ بھی ایصال ثواب۔ کسی یتیم کی مدد کر دی تو یہ بھی ایصال ثواب۔ لیکن عزیزوں، سب سے بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ یہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ یہاں صرف ایصال ثواب نہیں ہے بلکہ یہ مجلس ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے تسلی کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں کسی نے دنیا کو چھوڑ دیا تو کم سے کم غسل ہوا، کفن دیا گیا، دفن کر دیا، لیکن جب کربلا میں زہرا کا لال مارا گیا تو عالم کیا ہے کہ نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ عزیزوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، آپ کے چند آنسو اور بہہ جائیں، مجلس تمام ہو جائے، اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہوگا؟ ہاں عزیزوں، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ بی بی زینب کے کانوں میں ایسی تو کوئی آواز نہیں آئی کہ حسین کو غسل دیا جائے، حسین کو کفن پہنایا جائے۔ ہاں ایک آواز ضرور آئی، ایک آواز ضرور آئی، آپ سن سکیں گے وہ آواز کیا تھی؟ کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ہاں عزیزوں، حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا، بی بی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہاں بی بی زینب نے یہ بھی دیکھا کہ ہر کے قبیلے والے ہر کے لاشے کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور جب جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس کے قبیلے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جس کے وارث موجود ہوتے ہیں، اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا۔ اب جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے تو زینب نے نجف کا رخ کیا، اے میرے بابا علی مرتضیٰ، مدینے کی طرف دیکھا، اے نانا رسول خدا، ارے ہر کے لاشے کو ہر کے وارثوں نے بچا لیا، لیکن میرے بھیا کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ ایک مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بھائی، ان کے بچے، سب کا دل غمزدہ ہے، رونا چاہتے ہیں، آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، یہ مجلس ہمارے کسی مرحوم کی ہوتی ہے، 40واں ہمارے کسی بچھڑنے والے کا ہوتا ہے، لیکن ذکر حسین ابن علی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا تھا، ابو بصیر، جب کسی مصیبت پر رونا آئے تو ہمارے جد مظلوم پر رو لیا کرو، جسے کربلا کے میدان میں مثل گوشت پند ذبح کر دیا۔ عزیزوں، دور دور سے اعزاء و اقربا سفر کر کے آئے ہیں مجلس پہ شرکت کرنے کے لیے، اطراف کے حضرات بھی آ گئے۔ لوگوں کے آ جانے سے کوئی مرنے والا زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن مرحوم کے جو متعلقین ہوتے ہیں انہیں صبر ضرور آتا ہے کہ ہاں اتنے اور لوگ بھی اس سفر غم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ وہ بیویاں کہ جو 1 سال سے زیادہ کے عرصے تک قید خانے میں رہیں،
جہاں عالم یہ تھا کہ دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی۔ اب ذرا سوچئے کہ جب حسین کا چہلم وہاں ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ مظلوم کا پہلا چہلم تو قید خانہ شام میں ہو گیا۔ ارے یہ وہی قید خانہ تو ہے کہ جہاں امام زین العابدین کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ لیکن عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے تبلیغ نماز کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایسے ماحول میں امام فرمانے آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہاں اگر ہم ذرا سا ذوف محسوس کرنے لگیں، گھٹنوں میں ہلکا پھلکا درد ہو جائے تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ وہاں عالم کیا ہے کہ امام پوچھ رہے ہیں پھوپھی آج تک نہیں دیکھا، یا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں چند دنوں سے؟ کہا بیٹا سید سجاد کھانا اتنا کوا تھا کہ بچوں میں پورا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ عزیزوں ابھی 2 مہینے 8 دن آپ نے آقا حسین کا ماتم کیا، ہر مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہو رہا ہے، دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، حسین کے نام پر لنگر لٹائے جا رہے ہیں، حسین کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا جس حسین کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی حسین کے بچے کربلا کے میدان میں ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے اعلیٰ تاش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ عزیزوں جب امام حسین کا دوسرے چہلم کا موقع آیا تو یہ وہ موقع تھا کہ جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ آیا۔ ہاں عزیزوں کربلا میں جب یہ قافلہ آیا، دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہ پڑھوں گا، جو لکھا ہوا دیکھا ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزوں جب یہ بیبیاں کربلا کے میدان میں آئیں، لوٹ کے آئیں، آپ کو معلوم ہے عزیزوں عجیب جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سخت مصائب کے سلسلے کی روایت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس جملے کا احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے کہ کسی بی بی کو ہماری سے اتارا نہیں گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کربلا میں لوٹ کے قافلہ آیا ہے تو کسی بی بی کو ہماری سے اتارا نہیں گیا، بلکہ ہر بی بی نے اپنے کو ناقے پتے گرا دیا۔ اب عزیزو ہمارے یہاں بھی گھر کی خواتین قبرستان جاتی ہیں، جب بیویاں پہلی بار قبر پہ جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دستور ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ ہے کہ 40ویں کے دوسرے دن گھر کی خواتین مرحوم کی قبر پہ جاتی ہیں۔ بہرحال جب بھی پہلی بار بیویاں جاتی ہیں تو مردوں میں کوئی ساتھ جاتا ہے۔ کیوں ساتھ جاتا ہے؟ بتانے کے لیے جاتا ہے کہ یہ ہمارے ابا کی قبر ہے، یا یہ چچا کی قبر ہے، یا یہ قبر ہے، تو قبر بتانے کے لیے مردوں میں کوئی ساتھ جاتا ہے۔ ہاں عزیزوں یہاں بھی جب چند بیویاں چلیں تو سید سجاد آگے آگے پیچھے پیچھے بیویاں عزیزوں گندے شہیداں سے ہوتے ہوئے آقا حسین کی قبر پر پہنچے۔ ہر بیوی اپنا سر پٹک رہی تھی۔ زینب آواز دے رہی تھی بھیا حسین یہ بہن بڑی شرمندہ ہے، اس لیے کہ ایک امانت تم نے بہن کے سپرد کی تھی، میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی، سکینہ قید خانہ شام میں ہم سے جدا ہو گئی۔ بس عزیزوں 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ قبر حسین پر گریہ کرنے کے بعد بی بی زینب اٹھی، سید سجاد کی طرف دیکھا، میرے لال سید سجاد، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ جو لوگ زیارت کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ قبر امام حسین سے کچھ قدم کے فاصلے پر حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے۔ ہاں عزیزوں آج تو آپ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اتنی دور جب زینب گئی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ روتی ہوئی زینب، گریہ کرتی ہوئی زینب، سر و سینہ پیٹتی ہوئی زینب، ماتم کرتی ہوئی زینب حضرت عباس کی قبر پہ گئیں۔ عزیزوں میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ جب جناب زینب حضرت عباس کی قبر پہ گئیں تو جناب زینب نے اس طرح کا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن میں نے ایک معتبر ذاکر کی مجلس کے مجموعے میں یہ روایت دیکھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت عباس کا روضہ بن کے تیار ہو گیا، بس سنیے عزیزوں
ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں. روضہ بن کے تیار ہو گیا تو روضہ اور زری اوپر ہے اور حضرت عباس کی قبر تہخانے میں ہے, سرداب میں ہے, بیسمنٹ میں ہے. وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو قبر تک پہنچتے ہیں. جتنے بھی معصومین کے حرم ہیں سب جگہ تقریباً ایسی ہی کیفیت ہے. حضرت عباس کے روضے میں بھی باقاعدہ سیڑھیوں سے نیچے جانا پڑتا ہے, لیکن وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ملتی. ایسے ہی کوئی مقدر والا ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے تو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دادا چلے گئے تھے یا ہمارے نانا چلے گئے تھے. ہاں عزیزوں, سن گیا اب روایت یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد ایک بار حضرت عباس کی قبر کے برابر صفائی ہونا تھی. ایک مزدور سے کہا گیا کہ تم نیچے اتر کے جاؤ اور قبر کی صفائی کر کے واپس آؤ. وہ مزدور خوش ہو کے اندر گیا, چاہنے والا تھا, محبت کرنے والا تھا. اس نے سوچا کہ اسی بہانے مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ میں اپنے آقا کی اصل قبر کی زیارت کروں گا. سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے گیا, لیکن کچھ دیر کے بعد چیختا ہوا باہر آیا, سر و سینہ پیٹتا ہوا باہر آیا. گریبان چاک کر لیا تھا, منہ پر تماچے لگا رہا تھا, سر کے بال نوچتا ہوا باہر آیا. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ تم تو خوشی خوشی گئے تھے, یہ اس عالم میں کیوں واپس آئے؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں, میں نے سنا تھا کہ میرے آقا عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے, اتنے طویل القامت تھے. میں سوچتا تھا میرے آقا کی قبر بھی بڑی طویل ہوگی, لیکن جب اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب حسین لاشا دریا کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے تو یزیدی آگے بڑھے, ہاتھوں میں تلواریں, عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب سید سجاد دفن شہداء کے لیے آئے, حضرت عباس کا لاشا جہاں سے اٹھاتے تھے وہ جز الگ ہو جاتا تھا. ایک چادر بچھائی, لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, بالکل ویسے ہی جیسے حسین قاسم کا لاشا لے کے چلے تھے. سید سجاد نے عباس کا لاشا اٹھایا. اب مجھے کوئی روایت نہیں پڑھنا ہے, صرف احساس کر لیجئے, میں مجلس کو تمام کر دوں کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب ایک مزدور جس کا نام نہیں بیان ہوا روایت میں, حسب و نسب نہیں بیان ہوا, سید تھا غیر سید تھا, کس خاندان سے کس قبیلے سے تعارف رکھتا تھا, صرف ایک مزدور تھا لیکن اہل بیت کا چاہنے والا تھا. جب اس نے ننھی سی قبر کھود دیکھی تو اس کا یہ عالم ہوا. اب ذرا آپ سوچئے, جن بیویوں نے عباس کو دیکھا تھا, ارے جب چہلم میں زینب آئی ہوں گی, ام کلثوم نے دیکھا ہوگا, ام لیلا, ام رباب نے دیکھا ہوگا عباس کی چھوٹی سی قبر کو, تو بیویوں کا کیا عالم ہوا. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم میں رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں, اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کی ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ذوالفقار حسین مرحوم ابن سید امتیاز حسین مرحوم کرو. الحمدللہ السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلا جدک وابیک, السلام علیکم وعلا امک واخیک, السلام علی الائمۃ من بنیک, السلام علیکم یا جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زمان، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.